اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 40 آیات کا ترجمہ و تفسیر ہم کر چکے ہیں۔ 40ویں آیت سے جو ہے بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے۔ کل جیسے کہ ذکر ہوا بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ کل میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد صاحب کا نام کیا ہے، کس کی اولاد ہیں یہ؟ تو جی بالکل، حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جو حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام عرب میں رہائش پذیر ہوئے، اور عرب کی جتنی بھی یہ اولاد ہے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل یہاں سے چلی ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام فلسطین کی طرف گئے ہیں، اور اس طرف ان کی اولاد بڑھی ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ مصر میں آ گئے تھے، اور مصر میں پھر ان کو جو ہے بادشاہت ملی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی باقی اولاد بھی وہاں پر آ کر رکی۔ تو یہ تھے بنی اسرائیل۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو کافی چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی تھوڑی روشن ہو رہی ہوں گی، یعنی دماغ کی بتی جل رہی ہوگی۔ ہم نے کل پڑھا کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی، اور اپنے وعدے کو پورا کرو، اور میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا، اور مجھے سے ڈرو۔ آگے دیکھیے، وَآمِنُوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَآمِنُوا اور آمنو ایمان لاؤ، تم ایمان لاؤ، اور تم ایمان لاؤ بِمَا بے سے، ما جو اس پر جو انزلت میں نے نازل کیا، یہ متکلم کا صیغہ ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما لے کی، ما اس کی، یا اس کی جو، لے اس یا کی، ما جو، لما اس کی جو، معکم ما پاس، کم تمہارے پاس ہے، ولا تکونو اور نہ ہو جاؤ، اور لا نہیں تکونو تم ہو جاؤ، اور تم نہ ہو جاؤ، اول پہلے، کافر پہلے کافر بھی ہی، اس کے بے سے ہو ہی، اس سے یعنی اس کے علاوہ، اور لا نہیں تشترو عوض لو، اور تم نہ عوض لو، اور تم نہ بیچو، بے آیاتی بے سے آیتیں، یہ میرے یا متکلم کی ضمیر اس میں آئی ہے، بے آیاتی میری آیتوں کو، میری آیات کے سمن کہتے ہیں قیمت کو، روپیہ پیسہ، سمنن قیمت، قلیلاً تھوڑی سی، میری آیات کی کہ تھوڑی سی قیمت مت لو، اور یا ہی سے، یا مجھ ہی سے، یا متکلم کی ضمیر ہے، جیسے کاف جو ہے، کا آتا ہے نا، کا کی یہ ہے تم اور تجھ، کم یہ اس کے لیے جمع کے لیے، اور ہم وہ، اس طرح سے یہ میرے لیے یا مجھ ہی سے، یا میں، اس کے لیے یا ضمیر آتی ہے، متکلم کی ضمیر کہتے ہیں اس کو، وَإِيَّايَ اور مجھ ہی سے، فَاتَّقُونَ ڈرو، آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے تم پر، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا اول کافر بہ اور اس کے سب سے پہلے کافر نہ ہو جاؤ، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا اور نہ خریدو میری آیات کے، نہ بیچو میری آیات کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے، وإیایا فاتقون اور مجھ ہی سے ڈرو، اور جو کتاب میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، جو تمہاری کتاب تورات کو سچا کہتی ہے، اس پر ایمان لاؤ اور اس سے منکر اول نہ بنو، سب سے پہلے منکر نہ بنو، اور میری آیتوں میں تحریف کر کے
ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت نہ حاصل کرو اور مجھ سے خوف رکھو، مجھی سے ڈرو۔ اب دیکھیے کہ ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بہت ساری نعمتیں کی، اور ان نعمتوں کا جو ہے یہاں سے ذکر شروع ہوتا ہے۔ یہاں سے جیسے کہ بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہوتا ہے تو قرآن مجید میں آگے آگے بہت سی جگہوں پر جو ہے بنی اسرائیل پر کی ہوئی نعمتوں کا وقتاً فوقتاً ذکر آتا رہے گا، چونکہ ان کے پاس نبی بھی بے شمار آئے تھے اور بے شمار ان کو نعمتیں بھی حاصل تھیں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ وہ قوم ہے جن پر غضب کیا گیا، یہ نافرمان قوم تھی اور اللہ تعالیٰ کی نہ ماننے والی قوم تھی، اور انہوں نے اتنی ساری نعمتوں اتنے سارے احسانات کے بدلے میں کفر ہی کفر کیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ سے سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں، یہ جو ہے قال اللہ انی معکم حین اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم وأقرضہم اللہ قرضا حسنا، یعنی اگر تم نمازوں کو قائم کرو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے، میرے رسولوں کی ہدایت مانتے رہو گے، مجھے اچھا قرضہ دیتے رہو گے تو میں تمہاری برائیاں دور کر دوں گا اور تمہیں بہتی ہوئی نہروں والی جنت میں داخل کروں گا۔ یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ تورات میں وعدہ کیا گیا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک اتنا بڑا عظیم الشان پیغمبر پیدا کر دوں گا جس کی تابعداری تم مخلوق پر فرض ہوگی، ان کے تابعداروں کو بخشوں گا، انہیں جنت میں داخل کروں گا اور دوہرا اجر دوں گا۔ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر میں بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام سے آپ کی بابت پیشن گوئی نقل کی ہے، یعنی بڑے بڑے انبیاء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کے مبعوث ہونے کے بارے میں پیشن گوئی۔ یہ بھی مروی ہے کہ اللہ کا عہد اسلام کو ماننا اور اس پر عمل کرنا تھا، اللہ کا اپنے عہد کو پورا کرنا، ان سے خوش ہونا اور جنت عطا فرمانا ہے۔ یہ جو کل ہم پڑھ کے آئے کہ آپ وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ مزید فرمایا مجھ سے ڈرو، ایسا نہ ہو جو عذاب تم سے پہلے لوگوں پر نازل ہوئے کہیں تم پر بھی نہ آ جائیں۔ اس لطیف پیرائے کو بھی ملاحظہ فرمائیے کہ ترغیب کے بیان کے ساتھ ہی کس طرح ترہیب کے بیان کو ملحق رکھ کر دیا گیا ہے۔ رغبت و رہبت دونوں جمع کر کے اتباع حق اور نبوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت دی گئی ہے۔ قرآن کے ساتھ نصیحت حاصل کرنے، اس کے بتلائے ہوئے احکام کو ماننے اور اس کے روکے ہوئے کاموں سے رک جانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اسی لیے اس کے بعد ہی فرمایا کہ تم اس قرآن حکیم پر ایمان لاؤ جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق اور تائید کرتا ہے، جسے لے کر وہ نبی آئے ہیں جو امی ہیں، عربی ہیں، جو بشیر ہیں، جو نذیر ہیں، جو سراج منیر ہیں، جن کا اسم شرعی محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو تورات کی سچائی کی دلیل تھی۔ اس لیے کہا گیا کہ وہ تمہارے ہاتھوں میں موجود کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ علم ہونے کے باوجود تم ہی سب سے پہلے انکار کرو۔ بعض کہتے ہیں باقی ضمیر کا مرجع قرآن ہے اور پہلے آ بھی چکا ہے بما انزلت، اور دونوں قول در حقیقت سچے ہیں اور ایک ہی ہیں۔ قرآن کو ماننا، رسول کو ماننا ہے۔ یہ ضمیر کا مرجع قرآن ہونا مطلب یہ ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ قرآن کو مانو، ٹھیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق قرآن کی تصدیق ہے۔ اول کافر، اب یہ کہا گیا نا کہ تم اول کافر نہ بنو، تو اول کافر سے مراد بنی اسرائیل کے اولین منکر ہیں، بنی اسرائیل قوم کے اولین منکر، کیونکہ اس سے پہلے کفار قریش بھی انکار اور کفر کر چکے تھے۔ اس سے پہلے قریش نے انکار کیا تھا، پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو وہاں پر یہود تھے اور انہوں نے انکار کیا، ٹھیک ہے۔ تو پہلے کافر کس طرح سے ہوئے بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کی قوم میں سے اولین منکر یہ تھے۔ لہٰذا بنی اسرائیل کا انکار اہل کتاب میں سے پہلی جماعت کا انکار تھا، اس لیے انہیں اول کافر کہا گیا ہے۔ ان کے پاس وہ علم تھا جو دوسروں کے پاس نہیں تھا۔ میری آیتوں کے بدلے تھوڑا مول نہ لو،
پڑھ کر آئے نا ہم آیت، یعنی دنیا کے بدلے جو قلیل اور فانی ہے میری آیات پر ایمان لانا اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا نہ چھوڑو، اگرچہ دنیا ساری کی ساری بھی مل جائے جب بھی وہ آخرت کے مقابلے میں تھوڑی بہت ہی تھوڑی ہے، اور یہ خود ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ سنن ابو داؤد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اس علم کو جس سے اللہ کی رضامندی حاصل ہوئی ہے اس لیے سیکھے کہ اس سے دنیا کمائے اور قیامت کے روز جنت کی خوشبو تک نہ پائے گا، وہ قیامت کے روز جنت کی خوشبو تک نہ پائے گا۔ علم سکھانے کی اجرت بغیر مقرر کیے ہوئے لینا یہ تو جائز ہے، اس طرح علم سکھانے والے علماء کو بیت المال سے لینا بھی جائز ہے تاکہ وہ خوشحال رہ سکیں اور اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ دیکھیے علم حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ جتنے بھی علماء بنتے ہیں، جتنے بھی مدارس میں لوگ پڑھتے ہیں، دینی علم حاصل کرتے ہیں، جہاں کہیں سے بھی اگر ان کی نیت اس سے دنیا کمانا ہے تو پھر جو ہے وہ ان کو دنیا میں ہی وہ ساری چیزیں مل جائیں گی، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گے، سارا کا سارا علم، ساری کی ساری محنت یہیں پہ ٹھپ ہو کر رہ جائے گی۔ لہٰذا جتنے بھی علماء ہوتے ہیں، جتنا بھی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو بھی دین سے متعلق جو بھی علم حاصل کرنا چاہتا ہے، سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر لے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرتا ہوں، اللہ کی خوشنودی کے لیے، آخرت کی بھلائیوں کے لیے، نہ کہ اس کے ذریعے سے میری شان و شوکت بڑھے، نہ کہ اس کے ذریعے سے لوگ میری عزت کریں، نہ کہ اس وجہ سے کہ اس سے مجھے جو ہے وہ بہت زیادہ پروٹوکول ملے گا وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اگلے بندے جو ہیں وہ علماء کو کچھ بھی نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے علماء کو ایک خاص جو ہے وہ رتبہ دیا ہوا ہے، لیکن علماء کا اس میں کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے، ان کی نیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہی ہونی چاہیے۔ علماء سے مراد یہ نہیں ہے کہ پورا کا پورا جو مدرسے سے ہو کر نکلتا ہے، ہاں علماء وہ بھی ہیں، لیکن علم سے جڑا ہوا، جیسے آپ جو ہیں وہ ابھی قرآن مجید سیکھ رہے ہیں، آپ کو دین کا علم مل رہا ہے، تو اس جتنی باتیں جیسے آپ کو جو ہے وہ پتہ چلتی جا رہی ہیں، اتنی چیزوں کے آپ عالم بنتے جا رہے ہیں، تو آپ بھی عالمات کی فہرست میں شامل ہیں کہ آپ کو علم مل رہا ہے، آپ علم کے لیے سن رہی ہیں، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنا وقت دے رہی ہیں، اپنے ذہن دے رہی ہیں، اور جو کچھ بھی۔ دیکھیے اگر بیت المال سے کچھ مال نہ ملتا ہو اور علم سکھانے کی وجہ سے کوئی کام دھندا بھی نہ کر سکتے ہوں تو پھر اجرت مقرر کر کے لینا بھی جائز ہے۔ اب یہ جو علماء جو ہیں وہ پڑھاتے ہیں، استاد بن جاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ان کے لیے کہ ظاہر ہے کہ علماء اگر پڑھانے کی اجرت مقرر نہیں کرتے ہیں تو وہ خود کہاں سے کھائیں گے، اپنے بیوی بچوں کو کہاں پہ سے کھلائیں گے، کیونکہ وہ اپنا پورا کا پورا ٹائم وہاں پہ دے رہے ہیں جو ٹائم وہ کمائی کرنے میں لگا سکتے تھے۔ تو اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی نیت جو ہے وہ اپنے وقت کے پیسے لیتے ہیں، نہ کہ علم کے۔ یہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے، البتہ اجرت لینا جو ہے وہ سارا جو ہے فلٹر کر کے آپ اس کو جائز قرار دیتے ہیں تو جائز ہو جاتا ہے۔ اب آگے دیکھیے کہ اس کے متعلق جو ہے وہ اجرت لینے اور نہ لینے پر احادیث موجود ہیں، یہ بھی میں آپ لوگوں کے لیے پڑھ لیتی ہوں کیونکہ بہت سارے ذہنوں میں جو ہے وہ سوالات ہوتے ہیں تو وہ اس سے ختم ہو جائیں تو بہتر ہے۔ دیکھیے ہم نے یہاں سے پڑھا کہ اجرت مقرر کر کے لینا بھی جائز ہے، اور امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور جمہور علماء کا یہی مذہب ہے۔ اس کی دلیل وہ حدیث بھی ہے جو صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو سعید خدری کی روایت سے ہے کہ انہوں نے اجرت مقرر کر لی اور ایک سانپ کے کاٹے ہوئے شخص پر قرآن پڑھ کر دم کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ قصہ پیش ہوا تو آپ نے فرمایا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، یعنی جن چیزوں پر تم اجرت لے سکتے ہو ان سب میں زیادہ حقدار کتاب اللہ ہے۔ یعنی
دوسرے متول حدیث یعنی طویل حدیث میں ہے کہ ایک شخص کا نکاح ایک عورت سے آپ کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حدیث زوجتکھا بما معک من القرآن، میں نے اس کو تیری زوجیت میں دیا اور تو اسے قرآن حکیم جو تجھے یاد ہے اسے بطور حق مہر یاد کرا دے، یعنی تم اس کی اجرت لو اور اس کا مہر بھر دو۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے اہل صفہ میں سے کسی کو کچھ قرآن سکھایا، اس نے اس سے ایک کمان بطور ہدیہ دی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، آپ نے فرمایا اگر تجھے آگ کی کمان لینی ہے تو اسے لے، چنانچہ اس نے اسے چھوڑ دیا۔ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ ایسی ہی ایک مرفوع حدیث مروی ہے۔ ان دونوں احادیث کا مطلب یہ ہے کہ جب اس نے خالص اللہ کے واسطے کی نیت سے سکھایا، پھر اس پر تحفہ اور ہدیہ لے کر اپنے ثواب کو کھونے کی کیا ضرورت ہے، اور جب کہ شروع ہی سے اجرت پر تعلیم دی ہے تو بلا شک و شبہ جائز ہے، جیسے اوپر کی دونوں احادیث میں بیان ہو چکا ہے۔ واللہ اعلم۔ صرف اللہ ہی سے ڈرنے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی رحمت کی امید پر اس کی عبادت و اطاعت میں لگا ہے اور اس کے عذابوں سے ڈر کر اس کی نافرمانیوں کو چھوڑ دے اور دونوں حالتوں میں اپنے رب کی طرف سے دیے گئے نور پر گامزن رہے۔ غرض اس جملے سے انہیں خوف دلایا گیا کہ وہ دنیاوی لالچ میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کو جو اس کی کتابوں میں ہے نہ چھپائیں اور دنیاوی ریاست کو طمع پر آپ کی مخالفت پر آمادہ نہ ہوں، بلکہ رب سے ڈر کر اظہار حق کرتے رہیں۔ یہ جو حدیث ہے اس پر ہم کل انشاءاللہ بات کریں گے۔ اس پر جو ہے وہ بہت ساری غلط فہمیاں ہیں کہ قرآن کا کچھ حصہ سکھانے پر جو ہے وہ حق مہر، اس پر انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پڑھانے کو، آپ کے پڑھنے کو، آپ کے مل کر بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواہشگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔